الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغرض سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، سورج چاند ستارے گہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد فرمائے گا اور کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس کے بعد کون کون سے معاملات درپیش آئیں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنے قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو
मैदान हशर में पहुंचा देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क के शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर उस मैदान में जाना होगा। और कुफ्फार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे, और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे। और बाज काफरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवां दवा होंगे। बाज अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज अहले ईमान ऊंटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। किसी ऊंट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊंट पर दो, हत्ता कि किसी ऊंट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवां दवा होगी, और वो मंजिल मकाम महशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जुर्रत तक न होगी। उस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि ए मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक्त तमाम लोग अलग अलग गिरोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, और काफिर और मुशरिक लोग अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो उसी गिरोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमा उलमा के साथ हो जाएंगे और नेक लोग नेक लोगों के साथ, आबिद लोग आबिदों के साथ, और मुत्तकीन मुत्तकीन की सफ में शामिल हो जाएंगे, और शोहदा शोहदा के साथ, और मुजाहिदीन मुजाहिदीन के साथ हो जाएंगे। अल गर्ज जो जिस चीज के साथ मोहब्बत करता होगा और जिन आमाल के जरिए उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी वो उसी गिरोह में शामिल हो जाएगा। उस दिन बेनमाजी बेनमाजियों की सफ में खड़े होंगे और रोजों को छोड़ने वाले रोजों को छोड़ने वालों की सफ में खड़े होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे। और इसी तरह ज़कात ना देने वाले ज़कात ना देने वालों की सफ में खड़े होंगे, और जिना करने वाले जिना करने वालों की सफ में खड़े होंगे, और शराब नोशी करने वाले शराब नोशी करने वालों की सफ में खड़े होंगे, और माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे। प्यारे दोस्तों, मैदान हशर में तमाम लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और जमीन तपश की वजह से दहक रही होगी, और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा, और जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि जमीन पर पांव न रखा जा रहा होगा, और दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आ रहा होगा, और लोग अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। कुछ लोग अपने गुनाहों के मुताबिक टखनों तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग सीने तक पसीने के अंदर डूबे होंगे, और कुछ लोग अपने आमाल के मुताबिक पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल होगा, और लोग भूख और प्यास और शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे, और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, चाहे हमें जहन्नम में डाल दे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद भी जून जुलाई के महीने में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी जमीन पर नंगे पांव खड़ा नहीं हुआ जाता। तो जरा गौर फरमाइए कि उस दिन क्या हाल होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ गुना ज्यादा होगा। प्यारे दोस्तों, उस दिन हिसाबो किताब से पहले तमाम लोग मुख्तलिफ अंबिया कराम की बारगाह में हाजिर होंगे और उनसे अपने लिए सिफारिश करने का कहेंगे, लेकिन सब अंबिया कराम एक ही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले वो इतना गजबनाक कभी ना हुआ, और ना ही वो इसके बाद कभी इतना गजबनाक होगा। उस दिन तमाम लोग तमाम अंबिया कराम की बारगाह से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले कभी भी वो इतना गजबनाक ना हुआ और ना ही इसके बाद होगा।
تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ پیارے دوستو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، تو اس وقت کرامن کاتبین ان مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت شرک سے بھرا ہوا کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک یا کفر کیا تھا، اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے۔
اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ تم نے اپنے بندوں کو کیا ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ اس وقت مشرکین کے تمام اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وعید سنتے ہی مشرکین لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لان تان کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو اس وقت وہ تمام اعضاء جواب دیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا؟ تو منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، مجھے سب پتا تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس وقت منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور لگا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ تو اس وقت منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز اور روزہ کرتا رہا، بھلا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت اور اس کی جسم کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ رکھتا اور دوسری طرف کفار کی دوستیوں پر ناز کرتا اور کفار کے مفادات کا تحفظ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہتا اور ان سے غداری کرتا رہتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافق شخص پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ پیار دوستو، ان سوال و جواب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ نرالا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور میں تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ پیارا دوستو، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب
नसीब फरमाए।